بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَّخِذُ أَصْنَامًا إِلَٰهِيَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ کنز الایمان کا یہ ترجمہ ہے۔ اب ہم دیکھتے تفسیر صراط الجنان۔ اور لے ابھی ہی، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کے اپنے باپ سے فرمایا۔ یہ آیت مشرکین عرب وَإِذْ قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ پر حجت ہے، یعنی مشرکین جو عرب تھے وہ شرک کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، ان کے لیے حجت میں آیت آئی تھی۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قابل تعظیم جانتے تھے اور ان کی فضیلت کے معترف تھے، انہیں دکھایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم بت پرستی کو کتنا بڑا عیب اور گمراہی بتاتے تھے، اور اپنے چچا آزر سے فرما رہے ہیں کہ کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ جب تم ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ بتوں سے اس قدر نفرت کرتے تھے، تو اے اہل مکہ، اگر تم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو تو تم بھی بت پرستی چھوڑ دو۔ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا یا باپ کا نام، کیونکہ قرآن میں لے ابھی ہی اب کہتے ہیں باپ کو، لیکن ہم دیکھتے ہیں یہاں آیت میں آزر کے لیے اب کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا ایک معنی ہے باپ اور دوسرا معنی ہے چچا، جبکہ چچا کے لیے عربی زبان میں لفظ عم ہے۔ عم کہتے ہیں چچا کو، یہاں اس سے مراد چچا ہے جبکہ کہتے ہیں، اور قاموس محیط باب الریا فضل الحمزہ پہلے جلد ہے اور 491 نمبر صفحہ ہے، تحت اللفظ الازر میں ہے کہ حضرت ابراہیم السلام کے چچا کا نام تھا۔ عزیزان گرامی قدر، عربی میں باپ کو اب اور چچا کو ام کہتے ہیں، لیکن امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مسالک الحنفا اس میں بھی ایسا ہی لکھا ہے، نیز چچا کو باپ کہنا تمام ممالک میں معمول ہے، بالخصوص عرب میں، اور قرآن و حدیث میں بھی چچا کو باپ کہنے کی مثالیں موجود ہیں۔ لیکن امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مسالک الحنفا میں بھی ایسا ہی لکھا ہے، نیز چچا کو باپ کہنا تمام ممالک میں معمول ہے کہ ہے، بالخصوص عرب میں، اور قرآن و حدیث میں بھی چچا کو باپ کہنے کی مثالیں موجود ہیں۔ اگر واقعی حضرت ابراہیم السلام کے والد بت پرست تھے تو پھر جیسا قرآن شریف میں ہے، دیکھیں قرآن کے جواب، سوال کے جواب قرآن میں بھی آ جاتا ہے۔ اگر واقعی بت پرست تھے ان کے باپ دادا، تو پھر قرآن کی اس آیت کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 133 کو۔ اس میں ان کا ایماندار ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ نعبد الہک و الہ ابائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و الہ واحد، اور یہ ترجمہ ہم کنز الایمان سے ہی لے رہے ہیں، عرفان سے۔ ہم آپ کے معبود، آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے۔ عزیزان آج کے پہلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قرآن شریف اور دیگر اسلامی کتب میں حضرت صفنیہ علیہ السلام کے نام کی کیا معنی؟ ان کا خاندانی تعلق، ان کا زمان نبوت اور ان کا شمار انبیاء اصغر میں کس نمبر پر آتا ہے؟ اور ان کے صحیفہ کتاب کے یعنی کتاب میں کتنے ابواب اور آیات ہیں؟ دیکھیں بظاہر ایک سوال ہے، لیکن سوال کرنے والے سوال میں سوال پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اس سوال کے 4 جز ہیں۔ پہلا ہے کہ قرآن شریف اور دیگر اسلامی کتب یعنی احادیث وغیرہ میں حضرت صفن اسلام یعنی کہ نام کے بارے میں پوچھیں۔ قرآن شریف ہے، صحیح ستہ ہے، تاریخ اسلام ہے، قصص الانبیاء ہے، اور دیگر اسلامی جو کتب ہیں اس میں حضرت صفن اسلام پر کہیں بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، البتہ ان کا اور ان کے آباء و اجداد کا ذکر یعنی صفن اسلام کا ہم انہی کے صحیفہ میں دیکھتے ہیں۔ جب تو پہلے رکوع کی یعنی پہلے باب کی پہلی آیت میں ہے، کچھ یوں مرقوم ہے کہ خداوند کا کلام جو شاہ یہودا یوسیہ بن امون کے ایام میں صفنیہ بن کوشی بن جدلیہ بن امریہ بن حزقیہ پر نازل ہوا۔ یہ ان کے آباء و اجداد کے نام سارے آگے۔ حضرت صفنی اسلام کے نام کا مطلب ہے یہوہ چھپاتا ہے، یعنی وہ
رب العالمین جو خدا پناہ میں رکھتا ہے، لوگ پناہ مانگتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان، ہمیں شیطان سے مرضوں سے پناہ میں رکھ، اصل میں خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو چھپاتا ہے۔ کیا چیز چھپاتا ہے؟ وہ قیمتی خزانے کو چھپاتا ہے۔ قیمتی خزانہ ہے کیا؟ وہ کلام ہے، عام لوگوں سے نہیں، وہ اس کے کلام بکھیرا ہوا ہے، لیکن چھپاتا ہے ان لوگوں سے جو اس کی قدر نہیں کرتے ہیں، بے قدرے لوگ ہو جاتے ہیں۔ یا جس طرح خزانہ کو چھپایا جاتا ہے، یہ قیمتی خزانہ یہی ہے، کلام ہے۔ ایسے ہی خداوند متعال اپنے لوگوں کو چھپا لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دشمن آتا مارنے کے لیے، لیکن خدا کے جو چاہنے والے بندے بعض دفعہ خدا ان کو چھپا دیتا ہے، ان کے نگاہوں میں اندھیرا آ جاتا ہے، وہ دیکھ کے بھی نہیں دیکھ سکتے اور سامنے سے گزر جاتے ہیں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ دوسرا جو تھا اس کا کہ ان کے خاندان، ان کا تعلق کس خاندان سے ہے۔ تو عزیزم، یہودی قوم کے نام بتانے کا عجب طریقہ ہے، یہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو، لیکن ان کے آئے یہودی کے آج بھی ہے، جو آپ کو کسی اور قوم میں ہرگز نہیں مل سکتا۔ دراصل یہ انبیاء بنی اسرائیل کا عام طریقہ تھا کہ وہ اپنے آباء اجداد یعنی بزرگان ما سلف اور بعض اوقات اپنے جد امجد، دادا پردادا کا بھی نام بتاتے ہیں، بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ہمارے طرف نام بتا دیا کافی نہیں، بہت زیادہ پوچھ دیا باپ کا نام، ثنا پوچھ دیا تو بتا دیتے ہیں، لیکن ان کے جب پوچھیں گے تو وہ اپنا نام بتائیں گے، اپنے والد کا، اپنے دادا پردادا تک، کہیں نہیں 3-4 پشت تک پیچھے تک جا کے بتاتے ہیں۔ ہم جب حضرت صفنیہ بن کشی علیہ السلام نے ایک خاص انداز میں اپنی گزشتہ 4 پشتوں کا ذکر کرتے ہیں، دراصل اس میں کوئی شک نہیں یا مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیا، بلکہ وہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ میرا تعلق شاہی خاندان سے ہے۔ جی، یہ شاہی خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے کہا کہ میں شاہی خاندان سے ہوں اور میرا جد امجد حزقیہ بادشاہ ہے۔ اب اس کا اس پہلے سوال کا تیسرا جز کہ ان کا زمانہ نبوت کتنے عرصے اور کس صدی کا ہے، اور صحیفہ کا شمار انبیاء اصغر میں کس نمبر پر آتا ہے۔ دیکھیں، اس میں اس جز میں بھی 2 جز بنتے ہیں، ایک تو ان کا زمانہ نبوت کتنے عرصے اور کس صدی کا ہے، اور دوسرا جز ہے کہ صحیفہ کا شمار انبیاء اصغر میں کس نمبر پر آتا ہے۔ تو آئیے پہلے جز کو دیکھتے ہیں کہ ان کا زمانہ نبوت جو ہے، بہت سے لوگ شاہی خاندان پر نگاہ رکھتے ہیں، یعنی شوقین ہوتے ہیں، اور معاشرین کی ایک حرکت پر نظر رکھنا پسند کرتے ہیں۔ جب حضرت صفنیہ علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا کہ میں شاہی خاندان سے ہوں اور میرا جد امجد حزقیہ بادشاہ ہے، دراصل ان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت صفنیہ نیک بادشاہ حزقیہ کا پڑ پوتا اور ان کا تعلق فی الوقت حکمران اور خدا پرست اور دیندار بادشاہ یوسیہ کے دور کے رشتہ دار بھی تھے۔ حضرت حزقیہ بادشاہ جو تھے وہ تو تھے ان کے پردادا، لیکن اس زمانے کے جو یوسیہ بادشاہ تھے اس دور سے ان کا رشتہ دار بھی تھے یہ حضرت صفنیہ۔ اس طرح وہ شاہی خاندان کے رکن بھی تھے۔ دیکھیں، اگر شاہی خاندان کے رکن نہ ہو تو پھر وہ دربار کا میں نہیں ہو سکتا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان 2 دیندار بادشاہوں کے ادوار حکومت میں کے درمیان امون اور منسی کی بدی اور برائی سے بھرا ہوا دور حکومت آتا ہے۔ وہ دونوں نیک بادشاہ تھے، دیندار تھے، لیکن ان کے زمانے میں بھی برائیاں تھیں، اور وہ 2 جو تھے یہ منسی اور امون، ان کے بہت زیادہ برائیاں تھیں۔ اب دور حکومت میں آتا ہے، حضرت صفنیہ نے 7ویں صدی قبل مسیح، کتنے 700 سال قبل مسیح کے آخری ایام میں منادی کی، اور یہ زمانہ یوسیہ بادشاہ کے ایام یعنی 640 صدی قبل مسیح تھا، 609 صدی قبل مسیح میں ہے۔ اور ان کی یہ خدمات کہ البتہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں 621 صدی قبل مسیح میں ہے، اور بادشاہ کی مذہبی اصطلاحات میں سے پہلے اگر دیکھتے ہیں تو 10 سالوں پر محیط ہے، تو اس طرح پیچھے 10 سال اور جمع کریں گے تو وہ وہی بن جاتا ہے۔ ویسے بعض دیندار علماء جو ہیں اس بات پر اتفاق رائے نہیں رکھتے کہ حضرت صفنیہ نے 621 صدی قبل مسیح میں آنے والی بڑی بیداری سے پہلے تحریر کی، یعنی جو کتاب جنہوں نے لکھی ہے یہ اس صدی کی بات کر رہے ہیں، یا بعد میں یہ وہ حال ہی میں دوبارہ دریافت ہونے والی شریعت سے اقتباس کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اور کئی تفاصیل سے اشارہ ملتا ہے کہ 621 قبل مسیح کے بعد مکمل کیا، یعنی مختلف لوگوں کی مختلف آراء، مختلف علماء کی۔ چونکہ حضرت صفنیہ علیہ السلام نیک بادشاہ حزقیہ کا پڑپوتا ہونے اور حکمران اور خدمت پرست اور دیندار بادشاہ یوسیہ کے دور کے رشتہ دار ہونے کے ناطے اس طرح وہ شاہی خاندان کے رکن بھی ہونے کی وجہ سے تقریباً آدھی صدی پر محیط ہے۔
صفنیہ کو جنوبی سلطنت یہودا کے صدر مقام میں شاہی دربار تک رسائی تھی۔ تو حضرت صفنیہ نے 7ویں صدی قبل مسیح کے آخری ایام میں منادی کا یہ زمانہ، جیسے ہم نے کہا بھی آپ سے کہ 640 قبل مسیح تا 609 قبل مسیح کا ہے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ صفنیہ کا شمار انبیاء اصغر میں کس نمبر پر آتا ہے، تو ان کا شمار 9ویں نمبر پر آتا ہے، چونکہ اس کے بعد حجی ہیں 10ویں نمبر پر، پھر حضرت زکریا ہیں اور آخر میں ملاکی ہیں۔ جب ہم ان کا ذکر خیر کریں گے، ان کا حیات طیبہ پیش کریں تو ان کا ذکر کریں گے۔ اب سوال یہ تھا، اس میں ایک جز اور تھا دال، کہ ان کے کتنے ابواب اور آیات، یعنی کہ جو صحیفہ ہے اس کے کتنے ابواب تھے۔ ان کے کل 3 ابواب ہیں، یعنی 3 رکوع ہے اور 53 آیت پر مشتمل ہے۔ ایزم آج کے دوسرے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ کیا خداوند کے دن کی آمد، یعنی مالک یوم الدین کی آمد پر ہر شے کی بربادی، یہودا اور یروشلم پر عذاب الہی کا نزول ہونا ٹل جانا ہے؟ عجب سوال ہے، یعنی عذاب الہی بھی ہوگا، ٹل بھی جائے گا، یہ تو مالک کی اب دیکھتے ہیں کیا جواب اس کا۔ ہم اس سوال کے جواب کے لیے حضرت صفنیہ اسلام کے پہلے ہی باب کے 2 اور 3 آیت کی ہم تلاوت کرتے ہیں کہ خداوند فرماتا ہے، میں روئے زمین میں سب کچھ بالکل نیست و نابود کر دوں گا، اور تیسری آیت میں انسان اور حیوان کو نیست کروں گا، ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیوں کو اور شریروں اور ان کے بتوں کو نیست کروں گا، اور انسان کو روئے زمین سے فنا کروں گا، خداوند فرماتا ہے۔ اہلیان گرامی، آئیے ہم اس کی تشریح پر غور کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے فیصلہ کیا ہے کہ میں غضب نازل کروں گا۔ رب ذوالجلال جب جلال میں آیا تو انہیں غضب نازل کیا۔ پہلا مجموعی طور پر ساری زمین کی بربادی اور خصوصی طور پر یہودا اور یروشلم کے بربادی کا بیان کرتے ہیں، اور خدا ساری زمین کو بالکل ویران کر دیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہودا اور یروشلم ہی پر کیوں؟ یہاں سوچنے کا مقام ہے کہ خدا تعالیٰ نے آخر غضب نازل کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ بھئی مرضی اس کی مالک کائنات ہے؟ نہیں، سوال یہ پتا کیوں؟ کیونکہ اکثر جو ہمارے وہ لوگ جو ذرا مذہب سے دور ہیں وہ سوال کرتے کیوں کیا اس نے، تو کیوں کے جواب پھر کیوں سے شروع ہوتا ہے، تو کیسے کیا؟ آئیے اب دیکھتے ہیں عزیزان گرامی۔ اس کے جواب ہے صفنیہ اسی پہلے باب کے 4 سے 6 آیت میں ہے کہ میں یہودا پر اور یروشلم کے سب باشندوں پر ہاتھ چلاؤں گا، اس مکان سے بال کے بقیہ کو اور کماریم کے نام کو پجاری کو نیست نابود کر دوں گا، اور ان کو بھی جو کوٹھوں پر چڑھ کر کے اجرام فلک کی پرستش کرتے ہیں۔ دیکھیں آج بھی، یعنی اگر آپ 600 صدی قبل مسیح میں جائیں گے تو جب بھی بت پرستی تھی، ستاروں کی پرستش کی جاتی تھی، آج بھی ہے، حالانکہ آج تو ٹیکنالوجی کافی ہائی ہے، اس زمان پہ ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ تو ان کو جو خداوند کی عبادت کا عہد کرتے ہیں، لیکن ملکوم کی قسم کھاتے ہیں۔ عبرانی میں ملکوم کے معنی ان کا بادشاہ، اور عربی میں ملک بمعنی بادشاہ کے ہیں۔ تو امونیوں کے قوی دیوتا، جس کو حضرت سلمان السلام نے کوہ زیتون پر اپنی بیویوں کو خوش کرنے خاطر اس مندر کو بنا دیا تھا، جس سے بعد میں یوسیا نے جو نیک تھے انہوں نے اس کو تباہ برباد کر دیا تھا، اس بت کو، اور ان کو بھی جو خدا کے برگشتہ ہے ہو کر نہ اس کے طالب ہے اور نہ انہوں نے اس کی مشورت لی۔ عزیزاً، اب یہاں سوچنے کا مقام ہو گیا ہے کہ خداوند متعال نے آخر غضب نازل کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ وہی سوال پھر۔ دراصل یہودا اور یروشلم کے سب باشندے پر بت پرستی کے باعث عذاب نازل ہوگا، کیونکہ انہوں نے بال اور اجرام فلک یعنی سورج، چاند، ستارے وغیرہ سب کی پرستش کی، اور امونیوں کے دیوتا ملکوم کی پرستش کرتے، جو اعلانیہ شرک ہے۔ اِنَّا ذَلِكَ لَشِرْكُ الْعَظِيمُ، پروردگار ہر گناہ کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ آج بھی توحید کے دعوے دار ہیں، اور یہی حال ہے، مرادیں مانگنے اور پوری ہونے کا تعلق رب واحد کی جگہ کسی اور بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، جادو تو اپنی جگہ ہے، لیکن آپ جب پروردگار اس رب کائنات، وہ جو ہمارے حقیقی خالق اور مالک ہے، اس کے حضور آ کر سجدہ ریز ہو، اس سے کہیں، لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے۔ کتنے ایماندار ہیں جو واقعی حقیقی معنی مسیح کو حضور جھکتے ہیں، 5 وقت تو جھکتے ہیں، لیکن جب کوئی مصیبت آتی تو فوری کسی اور کے پاس جاتے ہیں، تنتری کے پاس چلے جائیں گے، کسی اور درگاہ میں پہنچ جائیں گے، حالانکہ وہاں کچھ نہیں ملے گا ان کو۔ جو دینے والی ذات ہے وہ زندہ جاوید ہے۔ آئیے تیسرا سوال ایک ہے، ذبیحہ کی مثال کے تحت خداوند کے دن، یہ ایک عجب سے،
صفنیہ پہلے باب کی 7 اور 13 آیت میں اس کا ذکر کیا۔ آئیے کتاب مقدس پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں۔ لفظ دن کتنے مقامات پر ہے؟ عہد نامہ قدیم میں یا پرانا عہد نامہ میں لفظ دن 578 مقامات پر آیا ہے، اور عہد نامہ جدید یعنی نئے عہد نامہ میں 118 مقام پر آیا ہے۔ اس طرح حضرت صفوان اسلام کی کتاب میں کل 14 مقام پر لفظ دن کا استعمال کیا گیا ہے۔ 4 مقام پر دن کے بجائے روز استعمال کیا گیا، تو اس طرح 14 4 18 ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے پہلے ہم آیت دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی تھوڑی سی تشریح کر کے پھر آگے چلیں گے کے سوال کی جانب۔ 7ویں آیت سے ہے کہ تم خداوند کے حضور خاموش رہو کیونکہ خداوند کا دن نزدیک ہے۔ یہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ آپ کو یاد ہوگی، یہ 7ویں صدی قبل مسیح یعنی 600 قبل مسیح سے شروع ہو رہی ہے۔ اس نے ذبیحہ تیار کی، اپنے مہمانوں کو مخصوص کیا، اور خداوند کے ذبیحہ کے دن، یہ دوسرا دن آ رہا ہے، یوں ہوگا کہ میں عمرہ اور شہزادوں کو اور ان سب کو جو اجنبیوں کی پوشاک پہنتے سزا دوں گا۔ اب پوشاک تو پہنے، سزا کیوں ہوگی؟ سوچئے گا ذرا۔ آج بھی بڑے قیمتی لباس پہنتے ہیں لیکن جسم عریاں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی مرضی کے خلاف ہے۔ میں اسی روز سب کو جو لوگوں کے گھروں میں گھس کر اپنے آقا کے گھر لوٹ اور مکر سے بھرتے ہیں سزا دوں گا۔ آج بھی عزیزوں، غریبوں، مسکینوں، مساکین اور بیواؤں کے مال کو لوٹ کر کے بادشاہوں کے خزانوں کو جمع کیا جاتا، اس میں ان کا بھی 10% ہوتا اپنا، وہ رکھتے کچھ اپنے، کچھ بادشاہ کو دیتے ہیں، یا 50-50 کرتے ہیں، نہیں پتہ۔ اور خداوند فرماتا اسی روز مچھلی فاٹک سے رونے کی آواز اور مشنا سے ماتم کی، اور ٹینوں پر سے بڑے غوغا کی صدا اٹھے گی، اٹھتی ہے۔ اے مقدسین کے رہنے والوں، ماتم کرو کیونکہ سب سوداگر مارے گئے، جو چاندی سے لدے تھے سب ہلاک ہوئے۔ پھر میں چراغ لے کر یروشلم میں تلاش کروں گا جتنے اپنی چل چھٹ پر جم گئے ہیں اور دل میں کہتے ہیں کہ خدا سزا و جزا نہ دے گا، اس کو سزا دوں گا۔ بڑے فخر مباحث سے کہتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، ہم چند دن کے لیے جہنم میں جائیں گے، پھر ہم تو پاک صاف ہو کر جنت میں چلے جائیں گے۔ جب یہاں سے نہیں ہو سکتا تو وہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ درمیان میں اتنا بڑا گڑھا ہے کہ جو جہنم میں گیا تو پھر نار ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کے لیے۔ تب ان کا مال لٹ جائے گا، ان کے گھر اجڑ جائیں گے، وہ گھر تو بنائیں گے پر ان میں بود و باش نہ کریں گے، اور تاکستان لگائیں گے پر ان کی میں نہ پئیں گے۔ تاکستان کہتے ہیں انگور کے باغ کو، تاک کہتے ہیں انگور کے باغ، انگور کو۔ اس کی تشریح عزیزم کہ پروردگار عالم نے اپنے دشمنوں کی نشاندہی کی کہ مہمان تھے، کون؟ وہ سب یہودا کے دشمن تھے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ خداوند نے ذبیحہ تیار کیا اور اس میں یہودا قربانی ہے اور اہل بابل مہمان ہے، کیونکہ اہل بابل ان کے پاس آئے تھے مہمان، اور پھر قبضہ کیا، پھر قتل و غارت ہوئی۔ لیکن 8 سے 13 آیت کی تشریح میں قربانیاں اور یہودا کے شریر لوگوں کا ذکر ہے۔ یہودا کی بت پرستی کی پوشاک اور رسومات کے باعث ان کے ظالمانہ رویہ، یعنی لوٹ مار، قتل و غارت گری، دغا بازی، جھوٹ، فریب، دھوکہ، ہر قسم کی چیزیں کے سبب سے خداوند خدا انہیں ضرور سزا دیں گے۔ حملہ آور انہیں قتل کریں گے، ان کے سارے مال و ازواق لوٹ کر لے جائیں گے۔ اس وقت دارالحکومت کے مختلف علاقوں سے چیخ و پکار کے شور اٹھے گی، یہاں تک چند شہروں کے نام بھی بتایا گیا ہے۔ مثلا شہروں کا نام مچھلی پاٹک، مشنا، ٹیلے، اور جو کہیں چھپ گئے انہیں بھی تلاش کر قتل کر دیا جائے گا۔ اب آج تو جدید امنیشن ہے، بٹن دبانے کی دیر ہوتی ہے، کوئی نہیں بچتا، کر وہاں انسان کے ہڈی تک کا پتہ نہیں چلتا، سب راکھ کے ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ خداوند کا روز عظیم، عزیزان گرامی، دہشت کے دن یعنی قریب ہے۔ کون سا دن؟ اس زمانے میں کہا گیا تھا اور آج بھی وہی ہے، دہشت کے دن قریب ہے۔ اور صفنیہ کے پہلے باب کی 14 سے 18ویں آیت میں اس کا کچھ یوں بیان ہے کہ خداوند کا روز عظیم قریب ہے، یہاں وہ نزدیک آ گیا، وہ آ پہنچا۔ سنو، خدا کے دن کا شور زبردست، آدمی پھوٹ پھوٹ کر روئے گا، کتنی طاقتور ہو، لیکن جب اس پر اپنے کیے کے جب یاد آئے گی نا تو روئے گا کہ ہائے میں نے کیا کیا۔ وہ دن قہر کا دن ہوگا، دکھ اور رنج کا دن، ویرانی کا دن اور خرابی کا دن۔ 7ویں آیت میں تاریکی اور اداسی کا دن، ابر اور تیرگی کا دن، حسین شہروں اور اونچے برجوں کے خلاف نرسنگے اور جنگی للکار کا دن، اور میں
بنی آدم پر مصیبت لاؤں گا، یہاں تک وہ اندھوں کے مانند چلیں گے کیونکہ وہ خدا کے گناہ گار ہیں۔ ان کا خون دھول کی طرح گرایا جائے گا اور ان کا گوشت نجاست کی مانند۔ خدا کے قہر کے دن ان کا سونا چاندی اور اس کا بچا نہ سکیں گے، بلکہ تمام ملک اس کی غیرت کی آگ کھا جائے گی، کیونکہ وہ یکلخت ملک کے سب باشندوں کو تمام کر ڈالیں گے۔ ایسا نگران میں سوچنے کا مقام ہے کہ آخر ایسا کیا ہوگا اس دن۔ کتاب مقدس قرآن میں بھی ہے، سورہ زلزالہ پڑھ لیجئے، سورہ قاریہ پڑھ لیجئے، ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن کتاب مقدس میں یہ ہے کہ خداوند متعال کے دن سب سے واضح تصویر یہاں دی گئی ہے۔ عمومی طور پر سب انسانوں کو پر تو لاگو ہوتا ہی ہے، مگر اس زمانے میں خصوصی طور پر یہودا کے لوگوں پر خدا کا قہر کا دن ہے۔ سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ان کی شرارت، مگر اس زمانے میں خصوصی طور پر یہودا کے لوگوں پر خدا تعالیٰ کے قہر کا دن، اور اس کا سبب ان کی شرارت، گناہ، بدی، بت پرستی، جھوٹ۔ اب اس روز عظیم کا ایک دہشت ناک انداز میں بیان کیا گیا جو ہم آیت آپ کے خدمت میں پیش کر چکے، اور اس دن کوئی غلطی سے معمولی دن نہ سمجھ بیٹھے، کیونکہ وہ نزدیک آ گیا اور وہ پہنچا ہے۔ اسی لیے کہتا ہے کہ سنو خداوند کا دن، خداوند فرماتا ہے۔ عزیزو، یہ وہ دن ہے جب بنی آدم پر مصیبت لانے کا دن ہوگا۔ یہ وہ دن ہے یہاں تک کہ آنکھیں ہوتے ہوئے لوگ اندھوں کے مانند چلیں گے۔ یہ وہ دن ہے جو لوگوں کو خداوند کے گناہ گار ہونے کا دن احساس ہوگا۔ ابھی تو جتنے چاہے مستی کر لیں، جو چاہے کر لیں، آپ کے پاس طاقت ہے، لیکن اس دن کوئی طاقت کام نہ آئے گی۔ یہ وہ دن ہوگا، اس دن خون دھول کی طرح گرا دیے جائیں گے۔ وہ دن ہوگا کہ خدا کے قہر سے بھرا ہوا دن ہوگا، اور خدا تعالیٰ نے اپنے لوگوں کے لیے آرزو کی غیرت ہے اس کو، اور وہ سارے دشمنوں کو سزا دیں گے۔ یہ وہ دن ہے جو رونے چلانے کے دن ہوگا، لیکن گناہ گاروں کا آگ اور گندک کی جھیل میں جانے کا دن ہوگا، ڈال دیے جائیں گے۔ یہاں سوائے افسوس کرنے، آہ و فغاں اور دانت پیسنے کا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، میرے عزیزو، توبہ کا در کھلا ہے۔ جب تک جسم میں روح ہے، موقع ہے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا، موقع ہے توبہ استغفار کرنے کا، موقع ہے کہ اپنے گناہ کو خدا کے قریب رکھ کر کے اپنے آپ کو سنوار لیں، شرک و بدعت اور تمام برائیوں سے توبہ کر لیں۔ ٹھیک ہے، انسان ہے، ابلیس کے شکنجے میں پھنس جاتا، غلطی ہو جاتی، وہ غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے میں، قہر میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ کسی بھی انسان کا جب وہ دل سے توبہ کرتا ہے تو عالم بالا پر خوشیاں منائی جاتی ہے۔ عزیزم، جس گھر میں، جس خاندان میں ایک نومولود بچہ آتا ہے، جب تک روتا نہیں ہے کوئی مبارکباد نہیں دیتا ہے، لیکن جیسے اس کو رونے کی آواز آتی سب ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یہی حال ہے کہ انسان جب توبہ کر لیتا، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے، اور اس کے توبہ کرنے پر عالم بالا پر، عرش پر خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور ایسی خوشی جو ہم دیکھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، ہمارے وہم گمان سے، ادراک سے بہت بلند والا ہے۔ عزم، ہم اس سوال کو کمپلیٹ کر لیں۔ تیسرا سوال ہے، کیا غیر اقوام فلسطینیوں، مواب، امون، مصر، اسور پر بھی عذاب الہی کا نزول ہو سکتا ہے؟ آئیے، بہت زبردست بات۔ سورہ فیل آپ کو یاد ہوگا، یہ مکی سورہ ہے اور 105واں سورہ کا نمبر ہے، اور اس میں کل 5 آیات ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یعنی کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے اس کی تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا؟ ورسل علیہم طیر ابابیل، اور ان پر غول کے غول پرندے بھیجے، ترمیم بحجارۃ من سجیل، جہاں وہ پتھر اور کنکریاں پھینکتے، فجعلہم کعصف ماکول، وہ کھائے ہوئے بھوس کے مانند طرح ہو جاتے تھے۔ یہ لفظ بھوس یعنی کھائے ہوئے بھوسے کے مانند کر ڈالتے تھے۔ آئیے 7ویں صدی، 621 صدی قبل مسیح میں کہ آخری ایام میں صفوان علیہ السلام نے کیا لکھا ہے۔ یہ دوسرے باب کی بس ہم 1 سے 3 آیت کی تلاوت کریں گے۔ اے بے حیا قوم، جمع ہو، اس سے پہلے کہ تقدیر الہی ظاہر ہو اور وہ دن بھوس کے مانند جاتا رہے،
اور خداوند کا قہر شدید تم پر نازل ہو، اس کے غضب کا دن تم پر آ پہنچے۔ اے ملک کے سب حلیم لوگوں جو خداوند کے احکام پر چلتے ہو، اس کے طالب ہو، راست باز کو یعنی راست بازی کو ڈھونڈ، فروتنی کی تلاش کرو، شاید خدا کے غضب سے کے دن تم کو پناہ ملے، یعنی توبہ کے لیے موقع ہے۔ بس اس تشریح کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اس کی آیت یوں ہے کہ خداوند متعال ناپسندہ اور بے حیا قوم یہودا کو توبہ کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ وہ بے حیا قوم یہودا کو توبہ کرنے کی تلقین کرتے ہیں، تو کیا آج کے لیے نہیں ہے؟ سورہ توبہ پہ غور کیجئے گا کبھی۔ اگر ہم غور کریں تو کیا آج کے تمام اقوام کے لیے نہیں ہے؟ بلکہ ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ زندہ ہے اور ان کا کلام زندہ ہے، اور زندہ قوم ہی توبہ کی تلقین کی جاتی ہے اور وہی نجات پاتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے صبر اسلام نے اپنی کتاب کے صحیفے کے دوسرے باب کی تیسری آیت میں یہودیوں کے راست باز فقیہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، بقیہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اگر خداوند قدوس کے طالب ہے تو یقیناً خدا تعالیٰ اس تند و تیز غضب کے دن بھی پناہ دے گا، ان کو پناہ مل جائے گی۔ اور یہی صرف یہودیہ کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام اقوام کے ہر فرد بشر کے لیے، کہ جو بھی خداوند قدوس کی طالب ہونا چاہتا ہے وہ روز حشر سے پہلے، جب تک جس میں روح کی ہے، توبہ کی گنجائش ہے اور خدا تعالیٰ کو راضی کیا جا سکتا ہے، یقیناً وہ جلد راضی ہونے والوں میں سے۔ زمین پر کوئی بندہ توبہ اور غسل توبہ کی طہارت کرتا ہے، ایمان لاتا ہے تو عالم بالا پر، جیسا ہم نے کہا کلام کے مطابق فرشتوں کے درمیان خداوند قدوس کی حمد ستائش ہوتی ہے۔ خدا کرے ہر ایک تک توبہ کی نوبت پہنچے، ایسا ہی ہو، آمین ثم آمین۔ عزیزم، اب چونکہ دامن میں گنجائش نہیں ہے، اسی سوال کو ہم تھوڑا سا اگلے نشست میں پھر شروع کریں گے یہاں سے، کہ غیر قوموں کو وہ کون لوگ تھے، کیا تھا، تو اس کے لیے اجازت۔ لیکن چلتے چلتے پھر وہی بات کہ اسکرین پر آپ کو واٹس ایپ، ٹیلی فون نمبر، اسکائپ اور جو بھی آپ کے اویلیبل ہو، آپ اپنا پورا پتہ ہمیں لکھ بھیجیے گا، تاکہ آپ کی خدمت میں ہم کتاب مقدس فی سبیل اللہ آپ کے دیے ہوئے پتے پر ارسال کر سکیں۔ تو اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گے آج ہی کے دن اسی وقت۔ اس وقت اجازت، خدا حافظ و ناصر۔